الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے گا۔ تو آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور نور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ تو ویورز، ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ قرآن و حدیث کی محبت آپ کے دلوں میں اجاگر ہو سکے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، درس قرآن و حدیث، سیرت نبی اور سیرت اہل بیت، فقہی اور شرعی مسائل اور مسنون دعا و اذکار وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ویورز جو دین کا علم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں وہ ہمارے چینل کو جوائن کریں اور گھر بیٹھے دین کا علم حاصل کریں۔ اور مزید اس مقصد کے تحت ہم نے 40 روزہ آسان فہم تجوید کورس کا آغاز کیا ہے جو روزانہ رات 9 بجے لائیو چلتا ہے۔ اس میں ہم قرآن کو صحیح تجوید اور صفات و مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ویورز جو قرآن کو صحیح صفات اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ ہماری اس کلاس کو جوائن کریں اور یہاں سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے تھے جس کی آج ہم لاسٹ والی آیت کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ آج ہماری سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری نہ مغضوبی غضب کیے ہوا پر، علیہم ان پر، ولا اور نہ ضالین اور نہ بہکے ہوا پر، یعنی نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ تو ویورز، اس آیت کا تعلق و گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ جب لگتا ہے جب کہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہوں اور اس کی ضد کا بھی پتہ چلے، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت میں تو صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا
تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی۔ اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہوا، اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یا یوں کہیں کہ ایمان کے دو بازو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جس طرح پرندہ دو بازوؤں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں برابری چاہیے۔ تیسرا تعلق اس طرح ہے کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی اور ضلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ غیری کے 3 معنی ہے: نہ، سوا اور۔ مگر یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ غضب کے لفظی معنی ہے جوش اور بدلہ۔ اب اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے اور جس میں کہ اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ جو کہ دل اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے، اسی لیے یہاں اس کے معنی ہے ارادہ عذاب۔ دال دلال سے مشتق ہے جس کے معنی ہے حیرت۔ جو شخص حیران ہوا اسے کہتے ہیں دال۔ عام عرف میں دال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ یعنی بد عقیدہ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق دلال فرمایا ہے وہاں لغوی معنی مراد ہیں، یعنی حیرت و رفتگی۔ جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے وہ کافر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں مغضوبی علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور ضالین سے کون۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مغضوبی علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ مغضوبی علیہم سے مراد بد عمل، فاسق اور فاجر ہیں، اور ضالین سے مراد کفار ہیں۔ دوسرا یہ کہ مغضوبی علیہم سے مراد کھلے کافر اور ضالین سے مراد منافق یعنی چھپے ہوئے کافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں اولاً مسلمانوں کا ذکر ہوا، پھر کھلے کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ اگر یہاں بھی ان لفظوں کے یہ معنی ہوں تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی۔ بعض نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے منکر ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں، اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغضوبی علیہم وہ لوگ ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہے، جیسے ہمارے زمانے میں چکڑالوی، قادیانی اور نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے، اور ضالین وہ جن کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے صرف فقط نیاز اور فاتحہ کے منکر وغیرہ۔ کچھ بھی ہو، مراد مقصود یہ ہے کہ اس سے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے اور جو گمراہ ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مغضوب اور ضال وہ ہیں جو اس ازلی نور کے چھینٹے سے محروم رہ گئے، اور مغضوب وہ جو مقبول ہو کر مردود بنے، یا وہاں حاضر ہو کر غائب ہو گئے، یا مغفورین کے زمرے میں رہ کر مقہور بنے، دارالسرور سے نکل کر دارالغرور میں آ گئے، جیسے ابلیس اور بلم بن باورا۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، یا تو یہاں سے چلے ہی نہیں، یا چلے مگر راستے میں رہ گئے۔ تو آیت کا مقصود یہ ہو گیا کہ خداوند ہم کو نہ تو ان لوگوں میں سے بنانا جو تجھ تک پہنچتے ہی نہیں،
اور نہ ان سے جو پہنچ کر لوٹے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر علم اور تقوی پر اعتماد نہ کرے۔ بہت سی کھیتیاں پک کر برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ انبیاء کرام نے بھی استقامت کی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کسی تیلن نے سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم؟ فرمایا کہ اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری داڑھی بدر جہاں بہتر ہے، اور اگر یہ دولت مجھ سے چھین گئی تو تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے کہیں اچھی ہے، کیونکہ پھر جہنم میرے لیے ہوگا نہ کہ جانور کے لیے۔ تو اے مغرور انسان، ابھی تو کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ابھی تیرے سامنے نزا کی سختی، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت، میزان کا معاملہ، پل صراط سے گزرنا باقی ہے۔ جس وقت انشاءاللہ تعالی پل سے بخیریت گزر جائیں گے تب یہ کہیں گے گر محمد کا ساتھ ہو جائے، گر محمد کا ساتھ ہو جائے، پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ تو اس آیت سے چند طرح کے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی گناہ کریں جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں۔ اس لیے انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بد عملوں سے بچنے کا۔ اگر وہ کسی ساتھ میں بدعقیدہ یا بد عمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا اور ان کے منصب کے خلاف ہے، لہذا اسی سے عصمت انبیاء کا ثبوت ملا۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا سخت ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں، ان کی صورتوں، ان کی سیرتوں، ان کی صحبتوں سے بچو۔ جس کے پاس دولت ہو چاہیے کہ ڈاکوؤں اور چوروں سے علیحدہ رہے، ورنہ ان کی دولت خطرے میں ہے۔ اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو وہ ایمان کے چوروں سے علیحدہ رہے۔ زہریلا سانپ جان لے گا اور برا یار ایمان برباد کرے گا، مگر افسوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق کے یہ معنی کیے گئے ہیں: اللہ والوں، علماء، مشائخ اور صوفیاء سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ تیسرا فائدہ اس صورت کے شروع میں رب کی حمد و ثنا کا ذکر ہوا اور اخیر میں اس کے غضب سے پناہ کا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نیک بختیوں کی اصل ہے، اسی طرح بد اعتقادی اور بد عملی بد نصیبوں کی جڑ ہے۔ چوتھا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جہاں بھی ہوں، جب بھی گزرے ہوں اور جیسے بھی ہوں، سب ایک ہی جماعت ہیں، کیونکہ ان سب کی اصل ایک ہی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے سارے مقبول انشاءاللہ تعالی ایک ہی زمرے میں ہیں، لیکن مرد و دین بارگاہ قسم قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ جن کی صورتیں بگڑی ہیں، بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں، یہ اگرچہ دنیا میں متفق ہو کر رہیں لیکن آخرت میں کبھی ان کا اتفاق نہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ، دنیوی تکلیفیں اور مصیبتیں رب کا غضب نہیں، جس طرح سے یہاں کا محض آرام اس کی نعمت نہیں، بلکہ یہ تکلیف اس بٹی کی آگ کی طرح ہے جو سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے یا کھوٹے کھرے سونے کو الگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ جو دولت حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب کا غضب ہے، اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔ تو ویورز، اس آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے ان نیک بندوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، یعنی جن میں تیرے انبیاء کرام، صالحین، صدیقین لوگ ہیں، جن پر تو نے انعام کیا کہ ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، اور نہ ان لوگوں کا رستے پر چلانا کہ جن پر تو نے غضب کیا، یعنی شیطان کے راستے پر مت چلانا، اور نہ ان لوگوں کے رستے پر جو گمراہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے نیک بندوں کے رستے پر چلائے
ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے، ان لوگوں کے راستے سے دور فرمائے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ آج ہماری سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ سے شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر انشاءاللہ لائیو نشر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔